اور اسی طرح ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت سارے احسانات ہیں اس امت پر، اور سب سے بڑا احسان یہ ہے کہ ایک عظیم الشان احسان ہے جسے ہم مسنون دعائیں کہتے ہیں۔ ان مسنون دعاؤں میں کیا خیر و برکت پوشیدہ ہے اور ان کی تاثیر اور افادیت کیا ہے، یہ اللہ تعالیٰ ہی جانتے ہیں، لیکن وقتاً فوقتاً ان دعاؤں کا ایمانی اور روحانی فیضان نظر بھی آتا ہے جو دل میں اتباع سنت کے جذبے کو متحرک کر دیتا ہے۔ آئیے ایک مسنون دعا کی حیرت انگیز افادیت پڑھیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس امت پر بہت بڑے احسان کیے ہیں۔ ایک بہت بڑا احسان یہ بھی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس امت کو دعائیں مسنونہ عطا فرمائی، یعنی بہت ساری دعائیں عطا فرمائی ہیں، تو ان میں وقتاً فوقتاً ان دعاؤں میں بھلائی بھی ہے، خیر و عافیت بھی ہے۔ تو ایک دعا سے فائدہ حاصل کرتے ہیں، وہ کون سی دعا ہے؟ وہ یہ ہے کہ آپ جان کر حیران ہوں گے کہ 90% روحانی اور 50% جسمانی بیماریوں کا تعلق صرف بیت الخلاء سے ہے۔ اگر ہمارا صرف بیت الخلاء کی زندگی کا نظام درست ہو جائے تو ہم بڑی بڑی پریشانی، تباہی، جادو، جنات اور مشکلات سے بچ سکتے ہیں۔ یعنی بیت الخلاء سے ایسی بیماریاں پیدا ہوتی ہیں کہ آدمی ان کا علاج کرا کے تھک جائے، پھر بھی ان سے شفا نہیں ملتی۔ سب سے پہلے جو بیت الخلاء کی دعا ہے اس کا جو ہے نا جنات پر کیا اثر پڑتا ہے، وہ یہ کہ جنات پر بیت الخلاء کی دعا کے اثرات، جنات کے ڈسے افراد کے واقعات کا ذکر مختلف کتب ملتا ہے کہ کتنے ہی جنات لوگوں کو صرف اس لیے اذیت دیتے تھے کہ ان کا کہنا تھا کہ جب یہ بیت الخلاء میں گیا تو اس نے ہمارے کھانے پر پیشاب کیا تھا، اس لیے ہم اس سے ناراض ہیں۔ اب یہ کیسے معلوم ہو کہ یہاں جنات کا کھانا پڑا ہے؟ تو جنات کہتے ہیں کہ وہ دعا جو سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم فرمائی ہے، اگر تم وہ پڑھ لیتے تو ہم خود بخود وہاں سے ہٹ جاتے، لیکن اب ہم تمہیں نہیں چھوڑیں گے۔ دیکھیے بیت الخلاء کہ مختصر دعا نہ پڑھنے پر کس قدر نقصان ہو۔ ہم سب یہ دعا یاد کر لیں کہ اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث، کہ یہ چھوٹی سی دعا ہے۔ اکثر آپ سنتے ہیں، واقعات سنتے ہیں کہ اگر کسی کو جنات وغیرہ ہو جائیں تو ان سے جب پوچھا جائے کہ کیوں ہوئے ہیں جنات، یعنی جو عامل وغیرہ ہیں ان کا حساب و کتاب کرتے ہیں، تو وہ کہتے ہیں کہ اس آدمی نے ہمارے کھانے پر پیشاب کر دیا، اس لیے ہم اسے تکلیف دے رہے ہیں۔ اگر یہ دعا پڑھ لیتا تو ہم اس وقت وہاں سے اپنا یعنی کھانا وغیرہ وہ اپنا اٹھا لیتے تو اس کو تکلیف نہیں پہنچاتے۔ اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جو دعا بتائی ہے وہ پڑھنی چاہیے کہ اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث۔ اور وساوس اور خشوع اور خضوع میں کمی، اللہ تعالیٰ کے دھیان کی کمی، گناہوں کی طرف مائل ہونا، گناہوں کا غلبہ، گناہوں کی خواہش، اللہ تعالیٰ کی نافرمانی پر جرأت اور ہر وقت اس طرف ذہن رہنا، یہ سب بیماریاں ہمیں بیت الخلاء میں دعا نہ پڑھنے کی وجہ سے ہوتی ہیں۔ اس کے علاوہ جنات کی طرف سے غضب اور انتقام، معاشی پریشانیاں، جادو، جنات، گھر میں لڑائی وغیرہ۔ بہت سے لوگوں کا مشاہدہ ہے کہ اس مسنون دعا کے پڑھنے سے ان کے گھر کے سال ہر سال کے جھگڑے ختم ہو گئے، معاشی پریشانیاں ختم ہوئیں، کاروبار رزق میں برکت ہوئی، پوشیدہ امراض کا خاتمہ ہوا، وساوس سے نجات ملی، حتیٰ کہ وہ بیماریاں جسے لوگ کالا جادو اور سفلا علم سمجھ بیٹھتے ہیں وہ صرف اس دعا کا اہتمام کرنے سے ختم ہو گئی۔ ماشاءاللہ بہت بڑی بڑی بیماریاں، جو سب سے اہم مسئلہ بیماری کا ہے، یعنی بیت الخلاء میں جاتے وقت جو آدمی یہ دعا نہیں پڑھتا، کبھی کبھی ان پر جنات کا اثر ہو جاتا ہے، تو جنات کا اثر لوگ تو سمجھتے ہیں اس پر کالا جادو ہو گیا، یہ ہو گیا، وہ ہو گیا، کیا کچھ ہو گیا، لوگ تو کہتے رہتے ہیں، لیکن سب سے اہم بات جو ہے وہ یہ ہے کہ یہ دعا نہ پڑھنے کی وجہ سے ہوتی ہیں بیماریاں۔ اسی طرح میرے بھائیوں اس دعا کا اہتمام کریں، اور نقصان میں نے آپ کو بتا دیے ہیں کہ کتنے نقصان ہیں اس دعا کے نہ پڑھنے کی وجہ سے، اور اس کے علاوہ بھی ہیں کہ ڈپریشن سے آج کون واقف نہیں ہے، ہر دوسرا شخص اس مرض میں مبتلا ہے۔ آپ کو یہ سن کر بہت حیرت ہوگی کہ ڈپریشن کا علاج بھی یہی مسنون دعا ہے۔ آپ بھی اس دعا کا اہتمام کیجیے اور امراض سے پاک اور پرسکون ایمانی اور جسمانی زندگی سے لطف اندوز ہوئیے۔
माशाल्लाह बहुत ही अच्छी दुआ हमें हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सिखाई। मेरे भाइयों एक बात तो लाजमी समझ लीजिएगा कि जो भी चीज़ हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें बताई है कि वो हमारी दुनिया में भी उसका फ़ायदा है और आखिरत में भी फ़ायदा है। जैसे कि आप छोटी छोटी हदीसें सुनते रहते हैं, बहुत सारे उसके जो है ना मफाद होते हैं, उनके अल्फाज तो छोटे होते हैं लेकिन उनमें फ़ायदियत बहुत सारी छुपी हुई होती है। इसी तरह आप देख लीजिए कि ये मिसवाक हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है, इसमें काफ़ी 70 फ़वाइद हैं मिसवाक करने के। और इसी तरह आप जो है ना इस दुआ का एहतमाम कीजिए। इंशाल्लाह अगली वीडियो में आपको कुछ न्यू बताएंगे, दिखाएंगे। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा मेरे चैनल को। तो चलते हैं अगली वीडियो में। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।